چڑھ چکا تھا کہ وہ ایک بے لگام سانڈ کی طرح وہ جہاں چاہتا جدھر چاہتا، کبھی ایک جزیرے کو اپنا کہتا، کبھی وینزویلا کو صدر کو اپنے خوابگاہ سے اٹھا لیتا، تو کبھی گرین لینڈ پہ دعویٰ کرتا، تو کبھی یہ کہتا کہ وہ تیل میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے اف کر سکے۔ اپنی بات دیکھ لیجئے، 150 کروڑ کا دیش ہے ہمارا، اور کیا کبھی ہمارے ہاں حکمرانوں نے یعنی ایک کے بعد ایک کئی مہینوں سے اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے ذلیل کرنے کا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی آگے اف کرے۔ بلاخر وہ کربلا والوں نے وہ کام کر دکھایا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سپاہیوں نے وہ کام کر دکھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی بازو پڑوڑ ڈالی، اور آج جو دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آنا چاہتے تھے وہ وہیں کا وہیں رک گیا۔ جو ظلم پر، جو جارحیت پر، جو جبر و استبداد پر مبنی آرڈر تھا اس کو روک دیا اور کہا نہیں، ابھی علی کے چاہنے والے ہیں، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے کربلا کی درسگاہ سے درس حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر ہم نے اس وقت بھی ظلم کے خلاف قربانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کو بچایا تھا، انسانیت بچائی تھی، آج بھی یہ فریضہ ہم ہی ادا کریں۔ اور پھر ایسی قوم جس کو پچھلے 40 برس سے تم نے ان کا نان نفقہ بند کر رکھا ہے، اور اب ان کا حملہ آور نہیں ہو رہے تھے، یہ رجیم چینج نہیں تھی۔ ارے بھائی، یہ وہ جو قوم تھی نا، اس کے سسٹم کو ٹارگٹ کرنا تھا، اس کربلا کے درس کو نیست و نابود کرنا تھا، کیونکہ بقول اعلیٰ اقبال، یہ وفاق کش کی موت سے ڈرتا نہیں، ہائے 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 ہائے، وفاق کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ محمد کو نکالنے کے لیے نکلے تھے۔ ارے بھائی، کیا وجہ ہے 40 برس سے تمام دنیا کی پابندیاں جھیل رہا ہے، لیکن وہ ملک ابھی بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ تو اس نظام پہ رجیم چینج نہیں تھا، یہ اس نظام کو بدلنا تھا۔ لیکن پھر چشم بے شک، بے شک، دیکھا کہ جو رجیم چینج کرنے آئے تھے ان کے اندر ایسی بھگدڑ مچی، آرمی کے جنرل ایسے مستعفی ہوتے گئے، ان کے وہ جہاز جس کو ہم ویپنز آف میس ڈسٹریکشن کہتے ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح گرتے چلے گئے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ یہ کیسے ایک کے بعد، ہاں جی، B-52 بمبر بسٹر، پتہ نہیں اسٹیلتھ فائٹر، پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک ایسا ملک جس کی آپ نے ناکہ بندی کر رکھی ہو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب معجزہ تھا؟ بے شک، بے شک۔ کہاں تھے اس قوم کے پاس؟ کہاں تھے اسباب؟ یہ تو معجزہ تھا، یہ تو وہ کرامات تھی جس کی وجہ سے اس بے لگام سانڈ کو انہوں نے اس کی بازو مروڑ کے رکھا۔ مرحبا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پھر سے ایک بار انسانیت کا درس، پھر سے ایک بار بنی نوع انسان کی لڑائی لڑنے کا موقع ایران کو ملا، اور کربلا والوں کو ملا، اور علی کے جانشینوں کو ملا، مرحبا، علی کے شاہینوں کو ملا۔ مرحبا، جزاک اللہ۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی وہ پیشن گوئی آج بھی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیبہ، تہران واہ واہ، عالم مشرق کا جنیبہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ مرحبا۔ اقوام متحدہ کا وہ مر چکی ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن تہران نے جو کر دکھایا وہ اقوام متحدہ بھی نہ کر سکا۔ تو پھر جو درس ملتا ہے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی کی، میں کئی عرصے سے ان کی زندگی کے متعلق ایران کی انٹائر
متعلق ان کی دولت، ان کے اسباب، ان کے کچے مکان، یہ کس طرح رہتے ہیں. ارے بھائی آج بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ 40 سال سے ایک شخص رہبر معظم بنا ہے اور اس کا اپنا گھر تک نہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے جب مجتبی علی خامنائی کو جانشین مقرر کیا گیا تو پلانٹڈ میڈیا میں سٹوریز بنائی گئی کہ یہ اتنے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے. یعنی کس طریقے سے تمام طریقے ان شرپسندوں نے استعمال کیے کہ دنیا میں بدنام کیا جائے، ان کی نیک نامی کو ختم کیا جائے. اور پھر دیکھیے جو لوگ نسوانی حقوق کے نام پہ ایران کے عوام کو آزاد کرنے نکلے تھے انسانی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے سو کارڈ نام نہاد علم بردار، انہوں نے شروعات ہی لڑکیوں کے سکول پر بمباری سے کی. انہوں نے دھوکہ دیا، اس انٹائر لیڈرشپ کو دھوکے سے مارا، ان کو بات چیت میں مذاکرات میں الجھائے رکھا. جب وہ انہی مذاکرات پر غور کر رہے تھے تو حملہ کیا اور پھر کہا ہم تمہیں آزادی دلانے آئے ہیں، ایران کے لوگوں نکلو سڑکوں پر، تم آزاد ہو جاؤ گے اور ہم تمہیں آسمان کی بلندیوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جب تم اپسٹین کلچر کو ڈیولپ کر رہے تھے پچھلے 40 برس بطور خاص اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد، جب تم نابالغ بچیوں کے ساتھ اپنی شہوت مٹا رہے تھے، جب تم درندوں جیسا سلوک کر رہے تھے، تو ایران کی درسگاہوں میں ان بچوں کو فولادی اعصاب دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ مکرم. پہ کیا بغاوت کریں گے؟ ارے یہ تو ایک ایسی قوم ہے جس نے بتا دیا ہے. ہم نے جنگوں میں، ہم نے فاقہ کشی میں، ہم نے اس طرح کے کرائسس میں کسی قوم کو اس قدر مستقل مزاج، اس قدر یکسوئی سے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا نہیں پایا. جب 2 روز پہلے ایران کی قیادت نے 10 لاکھ یعنی 1 ملین رضاکاروں کے لیے اپیل کی اپنی قوم سے، تو پتہ کتنے لوگ آ گئے؟ 14 ملین. یعنی ایک مانگا تھا 14 ملین، 1 کروڑ 40 لوگ. اور پھر دیکھیے جذبہ کہ جب اس ظالم شخص نے، جب اس طاغوت نے، جب اس وقت کے فرعون نے کہا کہ آج کی رات کو ہم ایک تہذیب کو مٹانے جا رہے ہیں، تمام لوگ انسانی زنجیریں بنا کر باہر نکل آئے. کسی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. مجھے نہیں لگتا کہ چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا تاریخیں رقم کی. کہتے ہیں کہ امریکہ کی 20 سالہ جنگوں میں عراق پر کیا کیا، لبنان کا کیا کیا، یا باقی جگہوں پر کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا. لیکن ایران نے جو تاریخ رقم کی ہے، مجھے لگتا ہے وہ امریکہ کو اپنی آئندہ تاریخ کے لیے یاد رہے گی. کیوں کہ ایک ایسی قوم جو مرنے سے ڈرتی نہیں ہے، تم اس کو کیا ڈراؤ گے؟ بقول علامہ اقبال کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور فشانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا مقصد ہے جب شہادت ٹھہرا تو کیا. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام، میں ایران ایمبیسی میں بھی گیا ہوں، فدا صاحب جانتے ہیں، کلچر ہاؤس بھی گیا ہوں، ڈاکٹر عبد الماجد حکیم الہی سے کئی ملاقاتیں ہوئی. تو بہت بڑا کام جو ایران کی قیادت نے اپنی جام شہادت نوش کر کے جہاں پہ بنی نوع انسان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے قربانی دی، وہاں پہ امت مسلمہ کو ایک صفحے پر لا کھڑا کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، کچھ حکمران تلوے چاٹنے والے ہر جگہ موجود ہیں، اور عرب تو سب سے زیادہ بے غیرت ہیں. ہم
بار بار ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتے رہتے ہیں کہ عربوں پر تو تباہی آنی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی آباد کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے کوئی بھی مسلمان رہا ہو جس نے جو ایران کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا۔ لوگوں نے اعلان کیے، میں نے دیکھا کہ مجھ جیسے کم علم لوگ وہ معافیا لیتے رہے اپنے اہل تشیع بھائیوں سے، ہمیں کیا پڑھایا جاتا رہا، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو ٹوکے۔ کئی لوگوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ نے علی، یعنی سنیوں نے اعلان کیا۔ کیوں؟ کہ یہ قوم ہے، اگر اس نے اس وقت بھی اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی تھی اور آج بھی دے رہے ہیں، جزاک اللہ، اگر اس وقت ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے، تو ہم بہت بڑی خیانت کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ہمیں اتحاد ملت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ باقی فروعی معاملات ہیں ان پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے ہمیں جس قدر بھی ہو سکے اس امت کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیں مرحبا، جزاک اللہ، اور بے شک، اور پھر تکفیری ٹولہ آج بھی ہے ہمارے بیچ میں، آج بھی کچھ لوگوں کو بڑی مرچیاں لگ رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آنکھیں کھل گئی ہیں سب کی، اب کسی کی آنکھوں پر پٹی نہیں رہی ہے، اب جو ہے انشاءاللہ جو ہے اتحاد ملت ہو کے رہے گی، اور ہم ایک ہیں اور ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں۔ بے شک۔ تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے رفقائے کار اور ان کے اہل خانہ کو جو شہادت ہوئی ہے اس کو ایک غزل کی صورت میں ارشاد غزل ہے، تو وہ چند اشعار پڑھ کے آپ سے ارشاد حضور۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اس سے بہتر سراج عقیدت شاہد یہ اپنے 86 سالہ رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی نے حق و باطل کے مارکے میں ذلت اور غلامی کی زندگی پر شہادت کو ترجیح دے کر پھر ایک بار حسینیت کے فلسفے کی آبیاری کی ہے۔ ماشاءاللہ، کے کہہ کر اس مرد کلندر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے احتشام علی کی اس نظم کا انتخاب کیا ہے، جس کا عنوان ہے کہ تم کھڑے تھے۔ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ لہو میں واہ، بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ واہ واہ، جزاک اللہ، سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوٹھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے۔ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوٹھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے، تو تم کھڑے تھے۔ واہ واہ واہ، کی تاخچوں میں ماشاءاللہ، جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی۔ تمہاری آنکھوں کی تاخچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر تمہارے چہرے کی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی۔ تمہارے چہرے کی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی۔ تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج تک کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ جھونکوں کی طرح چمٹے، کئی MBS جیسے، ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ جھونکوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے۔
تمہاری ہمت، تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمالے ہے جس کی چوٹی تلک پہنچنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری ہمت، تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمالے ہے جس کی چوٹی تلک پہنچنا۔ نہ ہم سے پہلے کسی کی بس میں، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ تمہاری ہمت، تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمالے ہے جس کی چوٹی تلک پہنچنا۔ نہ ہم میں پہلے کسی کے بس میں، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کہ کھڑے۔ تم کھڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دست خدا بر سر ما، دست خدا بر سر ما، ہم مرجعی ہم رہبری، نعرہ صلوات۔